بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے بہنے کے بعد ایک عرصے تک لوگوں کو سیراب کرتا رہا، لیکن پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوا تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے دادا حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے والد حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ تولیت کعبہ اور مکہ کا اقتدار اولاد اسماعیل کو وراثت میں ملا تھا۔ ایک عرصے تک ان کی حکمرانی جاری رہی۔ مکہ میں اولاد اسماعیل کے علاوہ بنو جرہم بھی آباد تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال اور اولاد اسماعیل علیہ السلام کے ننھیال تھے۔ جب کچھ مدت گزر گئی تو بنو جرہم کے ایک فرد مزاز بن عمرو نے اولاد اسماعیل سے کعبہ کا اور مکہ کا اقتدار چھین لیا اور انہیں مکہ سے بے دخل کر دیا۔ یہ لوگ مکہ سے یمن کی طرف منتقل ہو گئے۔ بنو جرہم نے ابتدا میں تو حکمرانی عدل و انصاف سے کی، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ ایک کہاوت ہے نا کہ آل پاورز کرپٹ، تو یہ بھی کرپشن کا شکار ہو گئے، لوٹ مار اور بدعنوانی کا شکار ہو گئے۔ مکہ اور ارد گرد کے قبائل ان کی اس لوٹ مار اور بدعنوانی سے پریشان تھے۔ بنو خزاع نے بنو بکر اور بنو غبشان کو اپنے ساتھ ملایا اور بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ بنو جرہم جو عیش و عشرت کا شکار ہو چکے تھے، وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ متحدہ قبائل نے بنو جرہم کو مکہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ جب بنو جرہم کو پتہ چلا کہ اب مکہ خالی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے کعبہ پر آویزاں 2 سونے کے ہرن، حجر اسود اور کعبہ کے اندر موجود قیمتی زرہیں اور سامان حرب و ضرب بئر زمزم میں ڈال دیا اور زمزم کو بند کر دیا اور اس کا نشان ختم کر دیا۔ ایک مدت تک یہ صورتحال چلی۔ سینکڑوں سال گزر گئے، لوگوں نے زمزم کو فراموش کر دیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا تو اس کی نظر انتخاب خاندان بنو ہاشم کی ایک بڑی شخصیت حضرت عبد المطلب پر پڑی۔ اب یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بھی دین کا کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی نظر انتخاب ہمیشہ خاندان بنو ہاشم پر ہی پڑتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے اور پہلے بیٹے حارث جب حد بلوغ و رشد کو پہنچ گئے تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کی کھدائی کا حکم دیا گیا اور اس مقام کی نشاندہی کی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ شروع میں تو قریش نے ان کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ اس کو ایک سعی لا حاصل سمجھ رہے تھے، لیکن جب پانی کے آثار نمودار ہوئے تو انہوں نے آ کے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ دیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ اعزاز مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میں اس میں سے کسی کو حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ جھگڑا طول پکڑ گیا، لوگوں نے مداخلت کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ شام کے قریب بنو سعد کی ایک کاہنہ ہے، اس کو حکم مان لیا جائے، جو فیصلہ وہ کرے وہ دونوں قبائل، دونوں فریق تسلیم کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی اور قریش یہ دونوں قافلے شام کی طرف چل پڑے۔ راستہ ایک بے آب و گیا اور چٹیل میدان تھا۔ اس میدان کو عبور کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر مخالفین سے پانی مانگا
جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دیر چلتے رہے تو حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں نے کہا کہ پانی اگر نہ ملا تو موت یقینی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی اپنی قبریں کھود لیں، اور جو پہلے مر جائے دوسرے زندہ بچ جانے والے اس کو وہاں دفنا دیں۔ سب کے گور و کفن رہنے سے یہ بہتر ہے کہ ایک آخری آدمی بے گور و کفن رہے۔ چنانچہ سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لیں اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا اچھا نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھیں اور پانی تلاش کریں، شاید اللہ تعالی ہمیں پانی عطا کر دے۔ چنانچہ سب ساتھیوں نے اپنے کجاوے کسے اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ کی ٹھوکر سے زمین سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ سارے ساتھی متوجہ ہوئے اور وہاں پہنچے اور جی بھر کے سب نے پانی پیا اور مشکیزیں بھر لیے۔ حضرت عبد المطلب نے مخالفین کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ آپ بھی یہاں سے پانی لے لیں۔ مخالفین نے جب حضرت عبد المطلب کا یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب شام کی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے اس بیابان میں آپ کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی عطا کیا ہے، زمزم بھی اسی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی اللہ کے حوالے آپ کو کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔